اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بر محمد و آل محمد قوت ایمانی سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد خداوند عالم قرآن مجید میں جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق ارشاد فرما رہا کہ تمہاری غرض خلقت کیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت، اور مقصد تخلیق سے کتا بھی بغاوت نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں کائنات آدم و عالم کے اندر اللہ نے جانوروں کے لیے بھی جو شریعت مقرر فرمائی ہے وہ اس پر عمل کرتے۔ گھوڑا گوشت نہیں کھاتا، شیر گھاس نہیں کھاتا، کہ ان کے مقصد تخلیق کو خدا نے الگ سے بیان کیا۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ صرف عبادت۔ عبادت کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ غلط کرتا۔ پوری ذمہ داری سے فکر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن، پیدا ہی نہیں کیا اور کسی کام کے لیے۔ کچھ اور کرتے ہو تو غلط کرتے ہو، کچھ اور سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو۔ تمہارا مقصد تخلیق صرف عبادت ہے، اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم عبادت کرو۔ اسلام پوری کائنات کا واحد مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں سے 24 گھنٹے عبادت کا مطالبہ کرتا۔ میرے علم میں ہے کہ آپ حضرات میں کئی حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا دیکھی ہوگی۔ دنیا دیکھو تو ہر رنگ، ہر مذہب، ہر نسل کا آدمی ملاقات میں آتا ہے، اور اگر دنیا ویسے نہ بھی دیکھی ہو تو میڈیا تو ہے۔ ہمارے گھروں کی زینت ٹیلی ویژن، اس کے بغیر گھر مکمل نہیں ہو۔ کئی خوش نصیبوں کے گھر مجلسوں کے لیے استعمال ہوتا۔ کئی لوگوں نے خبروں کے بہانے سے فحاشی کا اڈا اپنے گھر میں کھول لیا۔
مجبوری کیا ہے کہ خبریں سننی. جیسے پوری دنیا کا انتظام انہی کے ذمہ ہے. امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، چاہے وہ میرے اپنے خلاف ہو یا کسی سننے والے کے، لیکن فرمان میرے سچے بادشاہ کا ہے. اے قمیل ابن زیاد، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر شیطان کا سینگ نکل آیا ہے. قال لہو انٹینا، اور وہ لوگ اسے اینٹینا کہہ کر پکارتے. توجہ فرمائیے آپ حضرات، اتنی داد کی بھی مجھے توقع نہیں تھی جتنا آپ بولے اس لفظ میں. میرے مولا نے فرمایا کہ لوگ اسے اینٹینا کہیں گے. کیا کہنے یا علی تیرے. حاجی شاہ جی، جرمن میں بھی اینٹینا کو اینٹینا کہتے، فرینچ میں بھی اینٹینا کو اینٹینا کہتے، انگلش میں بھی اینٹینا کو اینٹینا کہتے، پنجابی میں بھی اینٹینا کو اینٹینا ہی کہتے، چاہے ڈش ساتھ لگا دیں. ایک حدیث میں مولا علی نے کہا ہے شیطان کی آنکھ. کوئی بھی ایسا غیر ذمہ وار بندہ نہیں ہوگا جس نے ڈش اینٹینا کو نہ دیکھو. ساروں نے اس کی زیارت کی. اس کی شکل بالکل آنکھ کی طرح. امیر المومنین نے فرمایا شیطان کی آنکھ اور شیطان کا سینگ میڈیا کے ذریعے ہی صحیح. پوچھا گیا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، بدبار حجت خدا کے ظہور کی نشانی کیا ہے؟ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ بِلُغَتِهِمْ. مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا بھی اور اس سے بات بھی کرے گا. اگلا لفظ مولا نے فرمایا بِلُغَتِهِمْ، ایک دوسرے کی زبانوں میں سنیں گے. مجھے خود اپنے بچپن کی بات یاد ہے، میں اس حدیث کو بڑا حیران ہو کے سوچتا تھا کہ یہ کیا حدیث ہے کہ ہر کوئی امام زمانہ کے ظہور کو اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا. پریشانی ہو جاتی تھی، بہت سوچتا تھا میں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 4 بجے ٹی وی شروع ہوتا تھا. اس سے پہلے شوں شوں کی آواز ہوتی تھی، پھر 12 بجے قومی ترانے کے بعد پھر ٹون شروع ہو جاتی تھی. یعنی میرے تو پرانا کوئی نہیں تو بول دے نہیں نا جی، کون دس دے جی. پہلے صرف خواتین عمر چھپاتی تھی، اب مرد بھی چھپاتے. کیسے ہوگا؟ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھے گا. اب یہ حدیث پڑھیں، کسی بچے کو کوئی شک نہیں ہوگا. دنیا ترقی اس لیے کر رہی ہے کہ بطول کے بیٹے کا ظہور قریب ہے. اور جب حکومتیں تبدیل ہو یا تبدیل ہونے کی خبریں آئیں، ساری دنیا پریشان ہو، تم پریشان نہ ہونا. یہ تمہارے 5ویں امام کی حدیث ہے کہ ہمارے مہدی کے ظہور سے پہلے تیزی سے حکومتیں بدلیں گی اور ایک ایک دن میں ایک ایک بادشاہ بدلے گا، تاکہ ہر قوم کا بندہ حکومت کا شوق پورا کر لے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم عدل قائم کر دیتے. تم بھی شوق پورا کرو، تم بھی شوق پورا کرو. باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، داماد آ جائے، نواسے آ جائے، سارے شوق پورا کرو. اصلی حکومت اس کی ہے کہ جو کائنات کا مالک، جو کائنات کا بادشاہ، جو کائنات کا پالن ہار ہے. سامعین گرامی،
میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی اتنی دیر عبادت کرتا ہے جتنی دیر چرچ میں رہے. سنڈے والے دن صبح صبح گاڈ کو شکل دکھا کے شیطان کے حوالے. ہندو اتنی دیر عبادت کرتا ہے جتنی دیر مندر میں ہو. لالا جی جیسے ہی باہر نکلے پھر بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. سکھ اتنی دیر مخلص ہوتا ہے جتنی دیر گردوارے کے اندر. یہودی ہفتے والے دن ویکلی عبادت کرتا ہے سیچرڈے کو. اس کے بعد شیطان کے حوالے. پوری کائنات میں اکلوتا مذہب ہے اسلام. اب جس کی شرط ہے 24 گھنٹے عبادت, فل ٹائم عبادت. 1 منٹ بھی اسلام آپ کو عبادت کے بغیر گزارنے کی پرمیشن نہیں دیتا. 1 منٹ بھی. 24 گھنٹے صرف اور صرف عبادت ہونی چاہیے. اس لیے پیدا کیا آپ کو. خطرناک بات ہے. کئی بندے سوچتے ہیں مولوی بن جائیں, تسبیح پکڑ لیں, مسجد سنبھال لیں, بچوں کو روزی کون کھلائے گا؟ یہی تو کمال ہے اسلام میں. تم رزق حلال کماؤ, اللہ اسے عبادت میں شمار فرمائے. توجہ فرمائیے, آپ سار نہیں ہلا دو. رزق حلال کماؤ, اللہ اسے عبادت میں شمار فرمائے. دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے کی تو وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا. کوفے میں مولا علی نے مسجد میں بندے دیکھے جو کشتیاں جلا کے اللہ کے گھر میں رہنے کو آ گئے تھے. پڑے ہیں خدا کے گھر, نمازیں, تسبیح, روزے. پورا دن مولا نے دیکھا کہ مسجد میں ہی, اگلے دن پھر مسجد میں, تیسرے دن پھر مسجد میں. امام نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ رجال الحق, حق والے مرد. مولا نے فرمایا یہ کیا ہوتا؟ کہ مولا انہوں نے پوری کائنات چھوڑ دی ہے, دنیا کو ترک کر دیا. ان میں سے جنہوں نے شادیاں نہیں کی وہ اب کریں گے بھی نہیں, جنہوں نے کر لی ہیں وہ شرمندہ ہیں. انہوں نے اپنی بیوی کا کوئی حال چال معلوم نہیں کیا, بچے کس حال میں انہیں کچھ نہیں پتا. یہ بس ہر وقت اللہ ہی اللہ, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے. اتھے مسئلہ بن جاتی ہے علی شاہ دا ڈیرا نہیں, جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھتا. سنیں میں جو بات وہی ہے جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, وہی ہے کہ کیپسول کے اندر ہو جائے تو بہتر, کیونکہ یہ ریئل واقعہ ہے, اس میں کوئی سٹوری نہیں ہے. جتنے نتیجے نکلتے جائیں وہ آپ نکالتے جائیں. اب مولا یہ بالکل بیوی بچوں سے دور, کوئی پتہ نہیں بچوں کا کیا حال, کوئی پتہ نہیں بیوی کا کیا حال. انہوں نے رب سے یاری لگا لی, اللہ کو اپنا بیلی بنا لیا اور گھر والوں کو اللہ بیلی کر دیا. یہ بس عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, ہو کی ضربیں لگاتے ہیں. دل ان کے صوفی ہو چکے ہیں, باطن ان کا صاف ہو چکا ہے. وہ تقریر کر رہے تھے فضائل کی اور مولا نے ایک سوال کر دیا, کھاتے کہاں سے؟ تو توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کھاتے کہاں سے؟
جو ڈش انٹینے کے خلاف بولنے کی وجہ سے نہیں بول رہے وہ دیکھیں. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آپ اپنی ڈش واپس لے لیں، لیکن بات کو ذرا توجہ سے سنیں. مولا نے کہا یہ کھاتے کہاں سے؟ انہوں نے کہا مولا یہ کچھ نہیں کھاتے، محلے والے ان پر رحم کھاتے. یہ کچھ نہیں کھاتے، محلے والے ان پر رحم کھاتے، اور بچی ہوئی روٹیاں وہ ان کو دیکھ کے جاتے، اور یہ بیچارے کھا کے صبر شکر کرتے. دنیا والا ہوتا تو متاثر ہو جاتا. ایڈے نیک سامنے سادہ میں مسلمان نہیں، امیر المومنین تھے. فرمایا اگر کبھی محلے والے رحم نہ کھائیں پھر یہ کیا کھاتے؟ مولا پھر یہ صبر کرتے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے اور تلاوت صبر کرتے. خدا کی قسم جو مولا علی نے جواب دیا ہے رہتی دنیا تک یاد رکھنا. علی نے فرمایا یہ صفت تو کوفے کے کتوں میں بھی ہے. ہائے 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 ناری، انہیں بھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مولا ان کے پاس آئے اور قرآن کی قسم یہ کتاب کے فکرے ہیں کہ فاتح خیبر کو ان پر اتنا غضب آیا جتنا مرحب پر آیا تھا. علی نے انہیں دھکے دے کر مسجد سے نکالا اور کہا ہڈ حرامو اٹھو، نکلو مسجد سے، مزدوری کرو، بیوی کو ضرورت کا سامان پہنچاؤ، بچوں کو کھانا پہنچاؤ، اور پھر تھکے ہوئے جسم کو سجدے میں جھکاؤ، اللہ تب تمہاری عبادت قبول کرے. وہ حد حراموں کی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ دوسرے کے مال پر نظر رکھنے والے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. صرف عبادت کرو، یہ تمہارا مقصد ہے تخلیق. اس کے علاوہ کوئی کام بھی کرو گے تو حرام ہے. پیدا کیا ہے خالی عبادت کے لیے. واہ واہ واہ. تخلیق ہوئی ہے، پیغام پہنچ گیا، کر لے بتا اچھا. تخلیق ہوئی ہے خالی عبادت کے لیے. اب ایک علی کے شیعہ کا عمل ہے. اگر علی کا شیعہ ہے، علی کا شیعہ نہیں ہے تو جہاں معاویہ گیا وہاں جائے. اگر علی کا شیعہ ہے تو اس کا مقصد ہوگا عبادت. اپنی زندگی کا اصول بنائے کہ جو کرے گا وہ عبادت ہوگا. چلے ایسے کہ چلنا عبادت بن جائے. ایک مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد. علی کے شیعہ سے ایک ہی مطالبہ ہے، زہرا کی کنیزوں سے ایک ہی مطالبہ ہے، کچھ نہ کرو، صرف عبادت کرو. سفر کرنا چاہتے ہو، چلنا ایسے کہ تمہارا چلنا عبادت بن جائے. تمہیں چپ رہنے کا شوق ہے، چپ ایسے رہنا کہ تمہارا چپ رہنا عبادت بن جائے. تمہیں بولنے کا شوق ہے، بولنا ایسے کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے. بازار میں ایسے جانا کہ تمہارا بازار میں جانا بھی عبادت بن جائے. اٹھنا ایسے کہ اٹھنا عبادت بن جائے. سونا ایسے کہ سونا عبادت بن جائے. پانی ایسے پینا کہ پانی پینا عبادت بن جائے. ایک گلاس پانی کا ہاتھ میں لے اور پینے سے پہلے ایک دفعہ کہے حسین کے قاتلوں پہ لعنت، اور پھر پانی پیئے، 1,00,000 نیکیاں ملتی. توجہ ہے یا نہیں؟ اب مقصروں سے کہو ہمیں سوچ کے بے عمل کہے.
ہم ایک گھونٹ سے 1,00,000 نیکیوں کی تجارت کرتے ہیں. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ اسلام فطرت میں بھی پابندی نہیں لگاتا. تم محبت کرتے ہو، تم نفرت کرتے ہو، محبت کرو، اسلام نہیں روکتا. نفرت کرو، اسلام نہیں روکتا. لیکن محبت ان سے کرنا جن پر درود بھیجنا عبادت بن جائے، اور نفرت ان سے کرنا جن پر لعنت بھیجنا عبادت بن جائے. آپ کو معلوم ہے کہ لعنت بھیجنا عبادت کیسے بنتا ہے؟ لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ 7ویں امام نے فرمایا جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. خالی جاگ کے گزارے سارے گناہ معاف. بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتا؟ فرمایا کہ عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں تو معاف، سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو معاف، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو معاف. اس کا مولا میں بیمار تھا، میں جاگ نہیں سکا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنی عزت مآب رات ہے تو میں مر کیوں نہ جاتا، میں جاگتا. اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے. آل محمد آپ کو سلامت رہے، خدا آپ کو آباد و شاد. کھانا کھلانا قسمت کا، لیکن بولو صحیح. علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے چاہے کھجور کے برابر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کر. اس کا مولا اتنا آسان، فرما 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. موسیٰ کاظم فرماتے ہیں علی کے پیاسے شیعہ کو پانی کا 1 گھونٹ پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے. اس کا مولا اتنا آسان، فرما شیعہ بیمار ہو صرف اس کا حال پوچھنے چلا جا. ثواب یاد ہے آپ کو؟ سارے گناہ معاف. علی کے شیعہ کا حال پوچھنے چلا جا کہ طبیعت کیسی، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. شیعہ مر جائے، امام فرماتے اس کے جنازے کو کندھا دے کے 3 قدم چل لے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے. اس کا مولا اتنا آسان، فرمایا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کا مولا آپ فرمائیں کہ لیلۃ القدر میری دادی زہرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے. نہیں کہتے زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. دوزخ تو ان کے مریدوں کا گھر ہے. کیونکہ وہ دوزخ میں ہے ہی نہیں، وہاں تو ان کے مرید ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ہے. مجلس میں بات بتانے والی جگہ. جی ہاں، سامعین کرام، عبادت خلق ہوئے ہو عبادت کے لیے، صرف عبادت کرو. زندگی میں کوئی اور کام کرنے کی اجازت ہی نہیں، عبادت کرو.
عبادت کرو، عبادت کرو. ہر علی کے دشمن کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، علی علی کرنا ثواب نہیں ہے، عبادت ہے. تم خلق ہوئے ہو عبادت کے لیے، اور علی علی کرنا ہے عبادت. علی کے نام آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے. حیدری، جب تمہارا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے، پھر علی کے نام سے تمہاری نماز باطل کیسے ہوگی؟ یہی مولوی شوکت بھائی تہجد کی نماز میں کہتے ہیں 40 مومنوں کا نام لینا ضروری. کیوں؟ ٹھیک ہے، ایسے زیادہ لے سکتے ہیں، کم از کم 40. کھڑا ہوں نماز میں، پڑھ رہا ہوں قنوت، اللہ مغفر نتھو، اللہ مغفر پھتو، اللہ مغفر کرمو، اللہ مغفر رحمو، اللہ مغفر، اللہ بخش، اللہ مغفر، اللہ وسعہ، اللہ مغفر فلاں. ان ناموں سے نماز نہیں ٹوٹتی، علی کے نام سے نماز ٹوٹ جائے. ایک روپائی کی بلا پڑی ہوتی ہے تقریر دا رابط چھوٹ میں نے غازی تب سلامت انہیں ہی پڑھنے ہیں، انہیں دیواری پڑھے زور ہوگا. کئی باغ کے چور ہیں، کئی نماز کے چور ہیں. کیا کہنا جی، کیا کہنا. خلق ہوئے ہو عبادت کے لیے. میرے 11 امام اتنے اخلاق کے مالک، کسی نے سامنے بھی گالیاں نکالی تو چپ رہے. وسیم شاہ جی، میں ممبر پہ ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں، میرے اس دعوے کو کائنات کا کوئی صاحب علم غلط ثابت کر دے میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، ممبر پہ نہیں آؤں گا. اسی جرم کے اندر امام حسن کو سامنے بندے نے گالیاں نکالی، امام حسن ہنستے رہے. تھک گیا، امام نے کہا پانی پلاؤ. اس نے پانی پیا تو پھر شروع ہو گیا. اب تھک گیا تو امام نے کہا اسے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. فرزند زہرا نے کھانا کھلایا، کھانا کھا کے رات گیا، پھر شروع ہو گیا. پھر اسے نیند آنے لگی. امام نے کہا مدینے میں کوئی واقف ہے رہنے کی جگہ؟ کہتا نہیں. امام نے کہا میرا بستر دو اسے. تیری توجہ ہے، میرا چل دو، میرا بستر دو. ابھی لوگ اٹھے نہیں تھے کہ صبح امام کے بستر پہ اٹھ کے پھر گالیاں دے رہا تھا. بندوں کو جوش آتا تھا، امام روک دیتے تھے کہ یہ اس کا اور میرا معاملہ. امام نے کہا ارادہ کہاں کا ہے؟ اس جگہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں. امام نے کہا تیرا گھوڑا تو مریض لگ رہا ہے، اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکے گا، میرا گھوڑا ہے. جب پھر مولا نے کہا کوئی زیادہ رہا؟ کہتے نہیں ہے. امام نے 1000 دینار دیے، یہ رکھ. وہ گالیاں دیتا رہا. امام نے کہا چل میرے باپ دادا کی سنت ہے، میں شہر کے باہر تک تجھے چھوڑ کے آتا ہوں. مدینے کا بارڈر آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، امام کے پاؤں چوم کے کہتے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس گھر میں رکھے. شام سے آیا، امام حسین علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے، نوکر اٹھنے لگے، جانثار اٹھنے لگے. امام نے روک دیا. جب بس کر گیا تو امام نے کہا گھر سے تجھے یاد ہے تجھے کہ کیا کرنے گیا تھا؟
اب وہ غصے میں کھڑا ہے اور بول نہیں رہا. امام نے کہا تو گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان لینے آیا تھا, تو نہ لینا, میں نے لے رکھا ہے, یہ لے جا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما؟ امید بڑی ہے کہ میں پیغام پہنچا سکوں گا. ایسے میں سارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ و طاہرہ سے اگر آپ کو فرامین سناتا رہوں تو ایک مکمل فہرست ہے جس کا بہرحال یہ وقت نہیں ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے, ذاکر حسین بن علی کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اب سارے میری طرف دیکھیں گے تو میں نتیجہ عرض کروں گا. ارے بچہ میں تینوں آ کے ہوا ہی نہیں, اسے شبیہ بناتا ہوں قرآن مجید کی اور بھرے مجمع میں سر پہ رکھتا ہوں. کبھی نہیں ہوا کہ کسی امام کے سامنے کوئی علی کو بھونکا اور مولا چپ رہے ہوں. امام حسن کے سامنے ایک بندے نے مولا علی کو گالی دے دی. امام حسن مسکرا پڑے. شام کا بازار دربار, مولا مسکرائے ایسے کہ پورے مجمع نے امام حسن کو دیکھا. کہا آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے آپ ہنستے, جواب دیں. وہ جو خلیق مشہور ہے, وہ جو خلق عظیم کا مالک ہے, جیسے حسن کا حلم مشہور ہے, جسے دنیا چپ کہتی ہے, بندے کہہ رہے جواب دیں. امام حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کہ شام والوں اسے جواب دوں جس کے پیدا ہونے پر 6 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی تھی. ایک کہتا تھا میرا ہے, دوسرا کہتا تھا میرا ہے, تیسرا کہتا تھا میرا ہے. علی ولی اللہ کے دشمنوں کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوا کرتے ہیں. مولوی ہو یا عام بندہ, بڑا جگر والا ہوتا ہے علی ولی اللہ کا دشمن. ایسے بندوں کی زیارت کیا کرو, یہ عام ماؤں کے بچے نہیں ہوتے. یہ ایکسٹرا آرڈنری ماؤں کی اولاد ہے, کیونکہ سادہ آدمی تو علی ولی اللہ کی دشمنی کر ہی نہیں سکتا. بندے کا پتر تو علی ولی اللہ کی دشمنی کر ہی نہیں سکتا. جو ہو ہی بندے کا پتر, اس کا تو حق ہے کہ اس کے اندر تو خون بولے گا. 4 مہینے کے رامی قد سارا رستہ زین العابدین چپ رہا, سارا رستہ. اور زین العابدین کون؟ قرآن میں اللہ نے کسی کو عابد کہا تو اسے ساجد نہیں کہا, اور اگر کسی کو ساجد کہا تو اسے عابد نہیں کہا. اور دونوں صفتیں اکٹھی ہوئی ہیں صرف اس امام میں. ساجد نہیں سید الساجدین, عابد نہیں زین العابدین, سجدے کرنے والوں کا سردار نہیں. غلط ترجمہ ہے. الساجدین, ساجد سے پہلے الف لام ہے. جو الساجدین ہے ان کا سردار, لام خاموش ہو جائے گا کیونکہ حروف قمری ہے. زین العابدین, العابدین, ان کی زینت. سارا رستہ چپ رہا, صرف ایک جگہ بولا, دربار یزید میں, جب منبر پہ چڑھ کے ایک بندے نے علی کے خلاف تقریر کی. وہ جو پورا رستہ چپ تھا وہ پہلی دفعہ بول پڑا. کہہ لگا کیوں ہو یزید, اب میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ چڑھوں؟ ساری کائنات کی جتنی تقریریں ہو چکی ہیں اور قیامت تک جتنی ہوں گی, زین العابدین کے اس ایک فکرے پہ قربان, پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. کہنے لگے میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر تھا کیا منبر. سجاد نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر جس پر چڑھ کے خطیب علی کو بھونک رہا ہو وہ منبر نہیں ہوتا, لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے.
اور جس پر علی کے فضائل پڑھے جائیں وہ پالان بھی ہو تو منبر ہوتا ہے. اور ابھی تک مکثرین اس روایت سے منحرف نہیں ہوئے کہ رسول کے پاس ایک عورت آئی، یہودی ہوں مسلمان ہو جاؤں گی، پتھر پہ مہر لگا دے. امام وہ ہوتا ہے چاہے تو پانی پہ پاؤں رکھے اور نقش نہ آئے، چاہے تو پتھر پہ نقش چھوڑے اور نقش ابھر آئے. اللہ کا سچا نبی ہے تو پتھر پہ مجھے دستخط کر دے. حضور نے انگلی سے لکھا محمد رسول اللہ. اوہ پتھر اٹھا لی. حضور نے فرمایا میرے بعد بھی آنا. دوسری گواہی میں قصہ تمام ہے تو حضور بڑھیا کو زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ پیغمبر کے بعد آ گئی دربار میں، بادشاہ سلامت سے کہا اس کے آگے لکھ دیں. اس نے کہا پاگلوں، کبھی پتھروں پہ بھی لکھا جاتا ہے؟ جو خود 40 سال پتھر پوجتا رہا تھا اسے کیا پتا کہ پتھروں پہ کیسے لکھا. ناکام ہو گئی، مایوس ہو کے باہر جانے لگی، مایوس ہو کر باہر جانے لگی. سلمان وہاں لے کر گیا جہاں لے کے جانا چاہیے تھا. علی نے آگے لکھا علی ولی اللہ. فرمایا میرے بعد بھی آنا. علی کے بعد حسن کے پاس آئی، حسن کے بعد حسین کے پاس آئی، حسین کے بعد زین العابدین کے پاس، سید سجاد کے پاس. سید سجاد نے اس سے پتھر لیا، پتھر لے کر ایک فکرہ کہا صرف دستخط کر دوں یا جوانی بھی واپس لوٹا دوں. یہ عورت زندہ ہو کر آئے گی امام زمانہ کے پاس، اور امام زمانہ تک ہر امام اس پتھر پہ دستخط کرے گا. صرف جوانی واپس لوٹا دوں، صرف دستخط کر دوں یا جوانی بھی لوٹا دوں؟ مولا جوانی لوٹ جائے تو کہا ہر امام کے پاس جانا تیرے نصیب میں لکھ دیں. سجاد نے یوں اٹھا کے آنکھوں کو دیکھا، جوان ہو گئے. اس امام نے اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا جو خود جوانی میں بوڑھا ہو گیا تھا. غیرت اللہ کے دن ہیں، غیرت اللہ کے ایام ہیں. بستے زمانے میں وضو کرتی ماں کو وضو کرتا دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ، ہمیشہ ماں کو ایسے سلام کرتا تھا. ماں وضو کر رہی تھی تو ایسے سلام کیا. جتنی دیر ماں وضو کرتی رہی اس نے ہاتھوں اپنی آنکھوں پہ رکھے، پھر اٹھ کے باہر چلا گیا. بی بی نے سمجھا میرا سجاد ناراض ہے. بی بی نے حسین مولا سے کہا، حسین نے سجاد کو بلایا، آواز دے کے کہا اماں کی طرف دیکھا کیوں نہیں؟ پتا تھا حسین کو، ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ بابا میری ماں وضو کر رہی تھی، اور عورت وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کرنے کے لیے چادر کو ہٹاتی. میری ماں چادر ہٹاتی، میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا. جو وضو کرتی ماں کا بستے زمانے میں ایک بال نہ دیکھ سکتا تھا. شام غریبہ میں کھلے ہوئے سر سے زینب نے اس کے کندھے کو ہلا کے کہا آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر لے. دو عزت مآب ذاکرین حسین تشریف فرمائے. انہی کی اجازت سے ایک فکرہ کہہ کر مجھے بھائی نے کہا شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھو، تو میں شام غریبہ کی علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں، میں بازار شام کے علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں. یہ جتنے تھے انہوں نے آسان کام کیا. نکن صاحب کا ایک فکرہ ہے، نکن صاحب، اور مصائب کی دنیا کا اتنا بڑا فکرہ ہے کہ اگر سونے سے بھی لکھو تو اس فکرے کی قیمت ادا نہیں ہو، ساری زندگی یاد رکھنا. نکن صاحب فرماتے تھے کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. آسان کام
کام ساروں نے کیا، مشکل کام اکیلے سجاد نے کیا۔ میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر سجاد والا کام غازی بھی کرتا تو پہلے چوک پہ مر جاتا۔ غازی تو مرنے کے بعد بھی کھلا سر نو کے نیزہ سے نہیں دیکھ سکا۔ سلام اس شام کے غازی عباس پر جو عین جوانی میں بوڑھا بھی ہو گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توخ۔ میں نے اس توخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہندوستان میں محفوظ ہے جو زین العابدین کے گلے میں تھا۔ 1,00,000 کی فوج آئی تھی ہندو راجے کی اس توق کا استقبال کرنے کے لیے، 1,00,000 فوجی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا رکھے گا کہاں؟ اس نے شفا خانہ خالی کرا دی، ہسپتال خالی کروا دی، کہا حکیموں سے کہو دوائیاں اٹھا کے چلے جائیں، اب بیمار کا توق علاج کرے گا۔ اس محلے کا نام ہے دار الشفا، آندھرا پردیش کے اندر، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر مذہب کا مرد اور عورت، مسلمان اندر چلے جاتے ہیں اور ہندو اپنے بیماروں کو باہر دروازے پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے اے بھگوان تجھے اس توق کا واسطہ جو 1 سال تک حسین کے بیمار کی گردن میں رہا۔ اللہ تمہیں صحت کاملہ دے جو حسین کے لیے روتے ہو، خدا مریضوں کو شفا عطا کر۔ ملک صاحب قبلہ میں امام حسین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب میں نے آنکھوں سے دیکھا خالی توق نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی، توق خاردار، اور وہ تھا فاطمہ کے بیٹے کے گلے۔ قافلہ گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سجاد رک گیا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا رکنا بہت مشکل ہوتا، سجاد کا رکنا تھا، کھینچنے والے رک گئے، کھینچنے والا رکا، پورا قافلہ رک گیا۔ ادھر قافلہ رکا، ادھر شمر نے پوچھا رکا کیوں ہے؟ ادھر قریب کی آواز آئی اللہ اکبر۔ قیام میں نے کہا ہے وہ تو رکوع کی حالت میں قیام کرتا تھا۔ کسی بے غیرت کی آواز آئی، سجاد نے نماز شروع کر دی۔ بے غیرت کہتے مجھے دیر ہو رہی ہے، قافلہ چلاؤ۔ اس نے 2 سپاہی بھیجے جو گھوڑوں پہ بیٹھ کر آئے، انہوں نے اپنے نجس ہاتھ سجاد کی زنجیروں میں ڈالے اور ادھر گھوڑوں کو ایڑ لگائے، ادھر گھوڑے چلے اور ادھر سجاد کا ماتھا زمین پہ آ کے گرا۔ بے غیرت زنجیر سے کھینچتے رہے، ماتم کرے گا جس کے دل پہ اثر ہو، وہ بے غیرت زنجیر سے کھینچتے رہے اور فاطمہ کے پوتے کا ماتھا بازار شام کے اندر فرش پر کھستا چلا آیا۔ لیکن ہر کوئی ہنستا تھا، تماشا دیکھتا تھا، یا وہ روتی تھی جس کے ہاتھ یہاں بندھے تھے، یا وہ روتی تھی جس کے کانوں سے خون بہتا تھا۔ سجاد کی آواز آتی رہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تیرا دین سلامت رہے، سجاد تیری نماز کو قائم کرتا